جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کراؤڈ فنڈنگ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ تو کراؤڈ فنڈنگ کیا ہوتی ہے اور ریئل اسٹیٹ میں کراؤڈ فنڈنگ کس طرح سے کام کرتی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، دنیا میں یہ ہے کہ جو انویسٹرز ہیں، جسے ہم بولتے ہیں کہ آفیشیل جو گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ یہ ایک بندہ انویسٹر ہے، وہ بندہ $2.5 لاکھ سے زیادہ اس کے پاس رقم ہونی چاہیے تو اس کو جو ہے آفیشلی ایز اے انویسٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہوتے ہیں، جو بینکس ہیں، ہیج فنڈ ہیں، انشورنس کمپنیز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک پریکٹس ایسی ہے کہ جسے کراؤڈ فنڈنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ گروپ کی شکل میں مل کر ایک پراپرٹی خریدتے ہیں۔ وہ ایک گھر ہو سکتا ہے، وہ ایک بزنس سینٹر ہو سکتا ہے، وہ اسی طرح سے ایک ہوٹل ہو سکتا ہے، وہ ہاسپٹل ہو سکتا ہے۔ کمرشل یا ریزیڈینشل پراپرٹی، یہ جو گروپ ہوتا ہے یہ مل کر انویسٹ کرتا ہے اور اس کو خریدتے ہیں یا لانگ ٹرم لیز پہ لیتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ ایک پریکٹس ہے، اور اس میں جو ہے ایک پبلک کمپنی انوالو ہوتی ہے، اور پھر آگے وہ پبلک کمپنی جو ہے اس میں 1,000 20,000 50,000 لوگ انویسٹ کرتے ہیں۔ اور یہ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ ریٹیل انویسٹر سے آتی ہے، اس میں انسٹیٹیوشنل انویسٹر نہیں ہوتا، یا اس میں جو ایک پروفیشنل انویسٹر یا آپ کہہ سکتے ہیں آفیشیل جو انویسٹر ہے جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہائی انکم پرسنل، وہ لوگ نہیں ہوتے۔ اس میں آپ لو انکم لوگ جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے دنیا میں 9 بڑے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے، یعنی 8 بڑے ہیں، 9واں انشاءاللہ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ ان جو بڑے 9 کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے یا 8 بڑے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے، ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ انویسٹر ہیں اور آپ ریئل اسٹیٹ کے اندر یا پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ملٹی ملین پراپرٹی جو ایک بندہ اکیلا نہیں خرید سکتا، وہ کمرشل پراپرٹی ہو سکتی ہے، دفتر ہو سکتے ہیں، ہاؤسز کی بلڈنگ ہو سکتی ہے، اسی طرح سے آفسز کی بلڈنگ ہو سکتی ہے، اپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں، دکانیں ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے میڈیکل سینٹرز ہیں یا 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں اس کو کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم یا گروپ آف انویسٹرز ہوتا ہے، یہ مل کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر یہاں سے جو منتھلی انکم آتی ہے اس کو سارے اپنی انویسٹمنٹ کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ جو 8 بڑے کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم اس وقت دنیا میں کام کر رہے ہیں، موسٹلی یہ یو کے، امریکہ اور یورپ کے اندر ہے، یعنی یو کے، یو ایس اے اور یورپ کے اندر ہے۔ ان کے نام آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جو لوگ ہمارے پاس گروپ میں ہیں، ہمارے آرم ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ انٹرسٹ جو ہے ٹرسٹ، اس گروپ میں جو لوگ ہیں، ریٹ اس کو ہم نے بولا۔ ریٹ کیا ہوتا ہے؟ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ۔ تو ہم نے آرم کے نام سے ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ بنایا ہے، جس کی رجسٹریشن اس وقت ہو رہی ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگ آپس میں مل کر اسی طرح کا ایک پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں، آپ یہ جا کے دیکھیں کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ ہیں یا کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہیں، یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا جو ہے ایک سٹیپ ہم نے لیا ہے۔ نمبر 1 پہ فنڈ رائز کے نام سے یہ کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے، اور یہ $500 سے آپ اس کے ساتھ انویسٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں۔ 1% یہ فیس لیتا ہے چارجز مینٹیننس کے لیے، اور سالانہ جو منافع ہے 7% سے لے کر 12% تک یہ منافع اپنے انویسٹرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فکس نہیں ہوتا، 7 منیمم ہے، میکسیمم 12 ہے۔ دوسرا جو کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے وہ کراؤڈ اسٹریٹ کے نام سے ہے، کراؤڈ اسٹریٹ۔ تو اس میں آپ کم سے کم $25,000 انویسٹ کر سکتے ہیں۔
یہ 2.5% چارج کرتا ہے سروس چارجز، اور یہ 11% سے 26% تک منافع دیتا ہے۔ تیسرا جو کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے اسے پیئر اسٹریٹ کہا گیا، PEER، پیئر اسٹریٹ کے نام سے ہے، اور اس میں منیمم $1000 آپ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ 2% سالانہ اس کے چارجز ہیں، اور یہ آپ کو جو منافع دیتا ہے یہ 2% سے 9% تک ہو سکتا ہے میکسیمم۔ جو ہمارے پاس چوتھا پلیٹ فارم ہے ریئلٹی مغل کے نام سے، ریئلٹی مغل، اور یہ آپ منیمم اس کے ساتھ $5000 سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ 1.5% جو ہے یہ آپ سے چارج کرے گا سروس چارجز، اور 5% سے 19% تک جو ہے یہ منافع دے گا آپ کو۔ اور اسی طرح سے پانچواں ہمارے پاس آ گیا ایکویٹی ملٹی پلائی، $10,000 کم سے کم اس کی انویسٹمنٹ ہے، 1% چارجز یہ لیں گے آپ سے، اور 14% تک یعنی 14.5% تک منافع آپ کو ہو سکتا ہے۔ ڈائیورسی فنڈ کے نام سے ہمارا پلیٹ فارم ہے چھٹا، ڈائیورسی فنڈ، $500 سے آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے 2% سے چارجز 2% سے 8% تک ویری کرتے ہیں۔ 10 سے 20% جو ہے منافع آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ ساتواں جو ہے ییلڈ اسٹریٹ کے نام سے ہے، اور 1000 منیمم اس کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ بھی اسی طرح سے 2% چارجز لیتے ہیں، اور یہ منافع بھی 10 سے 15% تک دیتے ہیں۔ رچ مغل جو ہے رچ انکلز کے نام سے، رچ انکلز $500 آپ اس کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ 5% تک چارجز آپ سے لیتے ہیں، اور اسی طرح سے منافع 10% سے 18% تک دیتے ہیں۔ نواں جو ہم پلان کر رہے ہیں یہ ہے آرم ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ، آرم ریٹ کا نام ہم نے اس کو دیا۔ $1000 سے انویسٹمنٹ پر پرسن ہم اس میں شروع کریں گے۔ اس میں جو 5% سے 8% تک جو ہے وہ سروس چارجز ہوں گے، اور جو منافع کی ریشو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے 12% سے منیمم سے 24% میکسیمم تک سالانہ کے حساب سے۔ پہلے 3 سال فکس اماؤنٹ ہوگی، اس میں منافع شیئر نہیں کیا جائے گا، 3 سال کے بعد شیئرنگ کی جائے گی، اور پہلے 3 سال یہ ری انویسٹ کیا جائے گا۔ اب یہ میں آپ کے ساتھ ان کے نام دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ فنڈ رائز ہے پہلا، دوسرا گراؤنڈ اسٹریٹ، تیسرا پیئر اسٹریٹ، چوتھا جو ہے اسی طرح ریئلٹی مغل، ایکویٹی ملٹی پلائی پانچواں، ڈائیورسی فنڈ آ جاتا ہے چھٹا، ساتواں ییلڈ اسٹریٹ ہے، اور آٹھواں رچ انکلز ہیں، اور نواں جو ہے ہم آرم ریئل اسٹیٹ کے نام سے بنا رہے ہیں، آرم ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ۔ پہلے جو 8 ہیں یہ دنیا میں ایک بہت بڑی کمپنیز جو ہیں ان کو لے کے چل رہی ہیں، اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں یہ پبلک کمپنیز ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ رجسٹرڈ ادارے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹنٹس ہیں، اور بہت بڑی ٹیمز ہیں جو لے کے چل رہے ہیں، اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے 15 سے 20% سے زیادہ نہیں چارج دیتا منافع، میکسیمم 19% تک ہے، اور کچھ جو ہے وہ 26% تک دے رہے ہیں، لیکن وہ پھر ان میں انویسٹمنٹ بھی وہ تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ بات کریں تو 18 سے 19% تک جو ہے اینول منافع پاسبل ہے پراپرٹی کے اندر۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کمرشل بلڈنگز ہیں انہیں لانگ ٹرم لیز پہ لیتے ہیں، آفسز جو ہیں کو ورکنگ سپیسز وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنا کر اس کو جو ہے وہ سیل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ تر جو ہے وہ کمرشل سینٹرز ہیں، شاپنگ مالز جنہیں کہا جاتا ہے، شاپنگ مالز ہیں یا آفسز کی بلڈنگز ہیں جہاں سے منتھلی انکم جنریٹ ہو۔ تو شاپنگ مال سے آپ کو پتہ ہے کرائے سے منتھلی انکم جنریٹ ہو سکتی ہے۔ دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ آفس بلڈنگ جو ہوتے ہیں، آفس سینٹرز جو ہوتے ہیں یا بزنس سینٹرز جو ہوتے ہیں، یہ بزنس سینٹرز اور شاپنگ مال ان دو طرح کی جو ہے پراپرٹیز، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، یا اسی طرح سے ریزورٹس وغیرہ،
تو ان سے جو ہے منتھلی انکمز آتی ہیں اور پھر یہ اپنے آگے انویسٹرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو اسی ایک کانسیپٹ کے ساتھ ہم بھی چلے ہیں، اور کیونکہ ہم بھی ایک کوشش کر رہے ہیں، ایک قدم ہم نے اٹھایا ہے، اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو آپ جا کر یہ 8 جو میں نے آپ کو بتائے ہیں مین کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز، آپ ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں. اسٹڈی کرنے کے بعد یہ کس طرح سے فنکشن کرتے ہیں اس کو سمجھیں، اور اس کے بعد اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جوائن ہوں، اور ہم سب بھی مل کر اس طرح کا ایک پلیٹ فارم بنانا چاہ رہے ہیں. اور اس پلیٹ فارم میں جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہو وہ لیگل ہو، پروٹیکٹڈ ہو، اور پھر آگے آہستہ آہستہ ہم بھی گرو کر سکیں، ون ون سچویشن ہو سب کے لیے. تو امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے یوزفل رہی ہوگی. اس پہ تھوڑا سا مزید آپ ریسرچ اور ورک کریں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کراؤڈ فنڈنگ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے یا کوئی پلیٹ فارم ہے تو نیچے واٹس ایپ پہ ضرور لکھیں، تاکہ ہم اس پہ بھی ریسرچ کر سکیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ انفارمیشن شیئر کر سکیں. بہت شکریہ.